ریفرنس دکھایا تھا قرآن سے شاید، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے جس کو ہدایت دینی تھی اس کو ہدایت دی ہے، باقی جتنے لوگ بچے ان کا کیا ہوگا زید بھائی؟ جیسے اللہ جب خود ہی بتا رہے ہیں کہ جن کو ہدایت دینی ہے وہ ہم چن رکھے ہیں پہلے سے، اور باقیوں کو نہیں ملنی ہے، کچھ بھی کر لے وہ، تو پھر یہ کیا سین ہے؟ یہی جی تھا پہلا سوال، یہ ہے آپ کمپلیٹ کر لیں گے تو میں دوسرا پوچھ لوں گا. ٹھیک. سیوے اور سناتن بھائی، آپ اس بارے میں اگر دیکھو گے قرآن میں کئی ساری آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ 13 ورس 27 سورہ رعد میں فرمایا کہ یہدی الیہ من اناب، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے. اب کسے ہدایت دیتا ہے؟ ایسا نہیں کہ رینڈم رستے چلتے کسی بھی انسان کو ہدایت مل گئی، کسی کو بھی گمراہی مل گئی، ارے مجھے ہدایت مل گئی، ارے مجھے گمراہی مل گئی، ایسا نہیں. وہ ہدایت اور گمراہی جو ہے کچھ چیزوں پر بیسڈ ہے. اگر آپ سورہ لیل پڑھیں، فاما من خافا، جو فاما من آتا واتقا وصدق بالحسنى، جو آتا، جو دیتا ہے، خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں نیک کاموں میں، آتا واتقا، دیتا بھی ہے اللہ سے ڈرتا بھی ہے، وصدق بالحسنى، سچائی کو کنفرم بھی کرتا ہے، جو سچائی اس کے سامنے آتی ہے اس کو قبول کرتا ہے، ایکسپٹ کرتا ہے، اس کو کنفرم کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے جو بھلائی کا راستہ ہے اس کے لیے آسان کر دیں گے. وَأَمَّا مَنْ، جو بخیلا، جو کنجوسی کرے، ہاں، وَاسْتَغْنَىٰ، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے، اور کذب بالحسنى، سچائی کا انکار کرے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے بدبختی کا راستہ آسان کر دیں گے. تو اب یہاں کیسا ہے کہ ہدایت اور گمراہی جو ہے نا، اسلام کہتا ہے کہ اوپر والے کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہاں، ہمارے ایکشنز پہ بیسڈ ہے کہ ہم اگر اچھے کام کریں گے، اس کی طرف پلٹتے ہیں، ہم ہدایت چاہتے ہیں تو اللہ ہمیں ہدایت دے گا، اور اگر ہم گمراہی والے غلط کام کریں گے تو پھر ہمیں وہی چیز ملے گی. اب جو انسان اگر مان لو کوئی ڈاؤن ورڈ جائے گا سلوپ پر تو پھسل کے نیچے ہی جانے والا ہے. ہاں، تو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمارے ایکشنز پر اللہ تعالیٰ نے ویسا رکھا ہے معاملہ، اٹس ریکمپنسیشن. اب اس کے اندر کوئی یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، اللہ کے ہاتھ میں کیوں ہے؟ ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے نا، ہدایت دینا گمراہی دینا ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے، ایسا بعض لوگ سوچتے ہیں. تو ایسا بھی نہیں ہے. کیوں معلوم ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی شخص بہت برا ہے، برے کام کیا ہے، لیکن ایک دن ایسا آیا جب اس کے دل میں احساس جاگ گیا، جب اسے احساس ہوا میں غلط کر رہا ہوں، مجھے یہ راستے پہ نہیں چلنا چاہیے. اب وہ ابھی تک گمراہی کے لائق تھا، لیکن اس پوائنٹ پہ آ کر وہ ہدایت کے لائق بن گیا. اسے خود بھی نہیں معلوم پڑا کہ وہ کب ہدایت کے لائق ہو گیا، اللہ کو پتا چل گیا. اللہ کو ہر چیز پہلے سے پتا ہے کہ یہ اس پوائنٹ پہ ہدایت کے لائق ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی کیونکہ وہ ایسا ہو گیا وہ ٹائم پر. اسی طرح کوئی اپوزٹ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو فخر کر رہا ہے، گھمنڈ کر رہا ہے، غرور کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو بول رہا ہے میں گائیڈڈ ہوں. اب ایک ٹائم ہے جو اللہ کو پتا ہے، اب یہ ٹائم پر یہ جو اس کا غرور ہے نا، یہ گمراہی کی وجہ ہے اس کی، اور یہاں پہ آ کے وہ گمراہ ہونے والا ہے. صحیح راستے پہ چلتے چلتے یہ پوائنٹ پہ آ کر وہ گمراہ ہو جائے گا، اس کے دماغ میں وہ ایروگنس گھس جائے گا. اب بات یہ ہے کہ ہدایت اور گمراہی ہے نا ہمارے ہاتھ میں اس لیے نہیں کیونکہ ہم امپرفیکٹ ہیں، ہمارے اندر کمیاں ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں پڑتا ہے کہ کون ہدایت کے لائق ہے، کون گمراہی کے لائق ہے. لیکن اللہ انصاف کرتا ہے، کسی پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. سورہ 40 قرآن میں دیا ہے، کسی کے ساتھ غلط نہیں کرے گا. تو وہ ہدایت اور گمراہی دے گا، جو ہدایت کے لائق ہے انہیں ہدایت دے گا، جو گمراہی کے لائق ہے انہیں گمراہی دے گا. اب آپ اگر آبجیکشن لینا چاہتے ہو تو اسلام کے اندر جو بیسس ہے نا ہدایت کی، آپ وہ بیسس کا بول سکتے ہو کہ ہاں یہ بیسس میں نہیں مانتا کہ وہ ہدایت کے لائق ہے، وہ آپ آرگیو کر سکتے ہو. لیکن یہ پوائنٹ کہ اللہ ہدایت دیتا ہے گمراہی دیتا ہے، اس کے اندر کلیئر ہے کہ اسی کے ہاتھ میں ہے. آپ اس بارے میں کچھ بولنا چاہتے ہیں؟ جی بھائی، جیسے اگر ایک نان مسلم ہے، غیر مسلم ہے، اسے سب چیز پتہ چل گیا کہ کیا ہے اسلام، اور اسلام کے سارے جو بھی عقیدے ہیں وہ پتہ لگ گیا اس کو، اس کے بعد بھی جیسے اس کی ڈیتھ آنے سے پہلے وہ مسلم نہ بن سکا کسی کارن، مطلب ایکسیپٹ نہ کر پایا، اپنے ریلیجن چھوڑنا کسی لیے آسان نہیں ہوتا ہے، تو وہ نہ چھوڑ پایا اور پھر مر گیا. تو اسے چونکہ پتا تھا اسلام کے بارے میں، کیونکہ ایک ویسٹ سے تھا، ویسٹ سے کوئی ہے آپ ہی کی طرح علی دعویٰ کر کے، تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جن کو نہیں پتا ہے اسلام کے بارے میں بالکل بھی، ان کا ججمنٹ اللہ پاک خود کریں گے آن دا ڈے آف ججمنٹ، ٹھیک ہے. پر جن جی کو جیسے اسلام کے بارے میں پتا چل گیا اور پتا رہ کے بھی انہوں نے قبول نہیں کر پایا اپنی زندگی میں، تو انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو اس پہ آپ کچھ کہیں گے تو جی، بڑھیا آپ نے رہے. تو صحیح سنا کہ دیکھیے کیا ہے کہ جن کو پتا ہی نہیں چلا زندگی بھر میں، ان کو اسلام، ٹرو اسلام نہیں پتا چلا. ہو سکتا ہے میڈیا میں سنا ہو ایک ایسا مذہب جو آتنکواد سکھاتا ہے، سنتے ہیں، عورتوں کو دبانا، ظلم کرنا سکھاتا ہے. ریئل اسلام انہوں نے نہیں سنا، غلط باتیں سنی اسلام کے بارے میں، ریئل اسلام پتا نہیں چلا. اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے.
لیکن جس کو پتا ہے، سمجھ میں آیا اور پھر بھی اس نے انکار کیا تو اس کی بات الگ ہے. آپ کو قرآن میں کئی جگہوں پہ دکھیں گے، ملے گا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن بدبختی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. تو حق ملے تو جھٹلائے گا کوئی نا. قیامت کے دن جہنم کے دروازے پر جہنم کے داروغہ کہیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے؟ تو وہ کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کہیں گے ہاں ہمارے پاس ڈرانے والے آئے، فکذبنا، ہم نے ان کو جھٹلا دیا، ہم نے ان کو جھٹلا دیا. میں آپ کو اس کی آیت بتاتا ہوں. تو یہ بات ہے کہ ایک چیز واضح ہو جائے. جیسے قرآن کے اندر کیا ہے، من بعد ما تبین لہ الہدی، حق واضح ہونے کے بعد بھی کوئی انکار کرتا ہے، اس کی بات ہے. اب جو آپ کا مین سوال جہاں سے سٹارٹ ہوا وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کو اگر مرنے سے پہلے معلوم پڑتا ہے کہ مرنے سے پہلے بھی اگر اس نے قبول نہیں کیا، آپ نے کہا اگر اس کو صحیح بات سمجھ میں آ گئی، آپ خود بولو سیویر بھائی کہ اوپر والے کے بارے میں صحیح بات جو ہے، جو اس نے بھیجا اپنے ٹرو میسنجرز کو بھیجا، سارے پیغمبر کو بھیجا، لاسٹ میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو سچے پیغام کو لے کر آئے. کسی کو اگر پیغام سچا صحیح سمجھ میں آ گیا پھر بھی اس نے انکار کیا، اس کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ اس کو پہاڑ پہ جا کے جنگل میں چلے جانا ہے، سب چیز چھوڑ دینا ہے، جہاں ہے وہی رہے، بس وہ دل میں سچی بات قبول کر لے، سچی بات کو جان کر انکار نہ کرے، ریجیکٹ نہ کرے. وہ کر سکتا تھا آسانی سے، یہ چیز پاسبل تھی اس کے لیے، کم سے کم دل میں ایکسپٹ کر لیتا اور زبان سے کہہ دیتا، ایکسپٹ کر لیتا. اس کو کوئی ڈکلیریشن بھی کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے اوپر والے کے بیچ کی بات ہے، کسی اور کی انسان کی بات نہیں. یہاں پہ بات یہ اگر وہ کر لیتا اور وہ نہیں کیا، اس نے صحیح بات جانا اور انکار کیا. اور انکار کرنے میں وجہ کیا ہوتی ہے؟ پیسہ کسی کی وجہ ہوتی ہے، کسی کا نام، شہرت، عزت، طاقت، یہی چیزیں ہوتی ہیں. اب وہ اوپر والے کو خوش کرنا، اس نے امپورٹنس اس کو نہیں دی، تو پھر کیا اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے کہ جس نے تمہیں سب چیز دی، پالن ہار ہے تمہارا، ماں کی کوکھ میں تھے آنے سے پہلے سے لے کر زمین پہ سارے انتظامات، ساری چیز جو کس نے کیا، اس کی ریالٹی کو جان کر کے تم نے اس کے بارے اس کو انکار کیا، تو یہ تو بہت غلط بات ہے. تو یہ چیز کی سزا ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ امتحان چھوٹا ہوتا ہے، رزلٹ بہت بڑا ہوتا ہے. زندگی بھر چانس ملا لیکن اس نے انکار کیا تو بچنے کا پھر بعد میں کوئی راستہ نہیں ہے. اسی لیے کسی کو سمجھنے کے بعد انکار نہیں کرنا چاہیے. جس کو میسج نہیں ملا تو آپ نے صحیح سنا ہے، وہ حدیث میں کئی بار بتا چکا ہوں تو پھر نہیں بتا رہا ہوں. یہ آج کے 4 قسم کے لوگ اللہ سے آرگیو کریں گے اور پھر اللہ ان کا پھر سے ایک امتحان لے گا، اور ان میں سے جو لوگ پاس ہوں گے وہ جنت جائیں گے، جو فیل ہوں گے وہ جہنم جائیں گے. تو یہ ایک ذکر ہے قیامت کے دن. لیکن وہ امتحان کے بارے میں بھی سمجھنا ہے کہ وہ امتحان بھی اس دنیا کی زندگی پہ کنیکٹڈ ہے، کیونکہ دنیا میں ایک انسان کی عادتیں ہوتی ہیں نا، بدلتی نہیں ہیں. کچھ لالچی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو صحیح کیا غلط کیا میں انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے، صرف سوارتھ میں انٹرسٹ ہوتا ہے، تو وہ ویسا ہی کام وہاں پہ بھی کریں گے. اور جو لوگوں کو سچائی میں انٹرسٹ ہے نا، وہ اس کو دیکھ کے قبول کریں گے. ہاں جی، امید کرتا ہوں آپ کو جواب ملا ہوگا.